مسجد حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں لو لگا کر عشق و محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کی ڈھیر ساری مبارکبادی۔ اللہ تبارک و تعالی اس یوم کے صدقے، اس جمعہ کے صدقے ہم تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، تمام مصیبت زدہ کے مصیبتوں کو دور فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم سب کے آقا پیارے آقا جان ایمان روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد اللہ علیہ حتی رد السلام حتی رد علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی تم میں سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو میرے جسم کی طرف پھیر دیتا ہے، اور میں اس کے سلام کو سماعت بھی کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، حدیث پاک کا صاف مطلب اور صریح مطلب یہ ہے، جب آقا کا کوئی دیوانہ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو آقا کی روح پاک کہیں اور ہوتی ہے، کسی اور حالت میں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کے 17 جواب جو ہے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہترین جواب جو ہے وہ نشاندہی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بندے مومن جب سرکار کا دیوانہ، سرکار کا مستانہ، سرکار سے محبت کرنے والا سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو اس وقت سرکار کی روح پاک اللہ کا دیدار کیا رہتی، اللہ کا دیدار کیا کرتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح پاک کو جسم پاک کی طرف منتقل فرماتا ہے۔ پھر سرکار اپنے جسم اقدس کے ساتھ سلام پیش کرنے والے کی سلام کو سماعت فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ یہ حضرات گرامی، یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم اور آپ عشق رسالت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور سلام پڑھیں تو ضرور ہمارے سلام کا ہمیں جواب بھی ملتا ہے، ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے لیکن ہمارے سلام کا جواب بھی ملتا ہے۔ اسی منہج کے، اسی حدیث پاک کے ضمن ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میرا موضوع شان عثمان غنی اور عید غدیر ہے۔ یہ چونکہ موضوع گزشتہ ہفتے ہونا چاہیے، اس ہفتے نہ بیان ہو سکا تو یہ موضوع اس ہفتے انتخاب کیا گیا تاکہ ہم اس ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جس نے اپنی جان اور اپنا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، نور دو زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلے پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنایا۔
اور یہ امت کے بارے میں خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اے لوگو آج جو امت ہے یہ تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، سب سے بہترین امت ہے، سب سے افضل اور عرفہ اور اعلیٰ امت ہے۔ لیکن حضرات گرامی اس امت میں کون وہ ذات ہیں، کون وہ افراد ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں؟ کون وہ ذات ہیں، وہ کون وہ مقدس ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے بہترین ہیں؟ تو حضرات گرامی اس بات کو میں اپنی طرف سے نہ کہہ کر بلکہ اس بارگاہ میں چلتے ہیں جس بارگاہ کا صدقہ ساری کائنات کھاتی ہے، جس بارگاہ کا صدقہ سارے نبیوں نے کھایا ہے، جس بارگاہ کا صدقہ سارے انبیاء کرام کو ملا ہے، یعنی جو ہے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اس بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ذرا یہ ارشاد فرمائے کہ معاملہ کیا ہے، سب سے بہترین امت کون ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں سب سے بہتر میری امت کے وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد والے زمانے کے لوگ، یعنی پتہ چلا سب سے افضل سب سے بہترین امت حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، افراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ سب سے بہترین امت ہے، یہی وہ امت ہے جو سب سے بہترین ہے، اور اس کے بعد سب کا مقام و مرتبہ ہے، اس امت سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ جس کا مقام ہے اس ذات کا نام صحابہ کرام ہے۔ حضرات گرامی اسی صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ بھی راضی ہو چکا ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی رسول جنتی ہے جن کے جنت کا مژدہ رب قدیر نے قرآن کریم کے ذریعے سے ارشاد فرما دیا۔ ہاں یہی وہ افراد ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے انمول لوگ ہیں، سب سے عظیم لوگ ہیں، اس امت کے ہیرے جو ہیں وہ اصحاب کرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ رسول کی جماعت ہے۔ حضرات گرامی صحابی کہتے کسے ہیں یہ تو آپ ملاحظہ کر چکے ہوں گے کہ صحابی ان افراد کو کہتے ہیں، ان اغوام کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے، وہ افراد ہیں، وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مثل ہیں، ستاروں جیسے ہیں، اور ان میں سے تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لے گا ہدایت پر رہے گا۔ پتہ چلا اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہی ہمیں جنت بھی ملے گی اور ہمیں دنیا میں بھی آرام ملے گا اور آخرت میں بھی آرام ملے گا۔ ہاں یہی وہ مقدس جماعت ہے جن کے جنتی ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اور جو ان کے جنتی ہونے میں شک و شبہ کرے یا ان کے خلاف بکواس کرے وہ خود جہنمی ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان میں چار افراد بڑے افضل و اعلیٰ ہیں، سارے صحابہ افضل و اعلیٰ، لیکن ان میں چار افراد، چار ذات جو ہے سب سے عظیم ہے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، تیسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور چوتھی ذات جو ہے وہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ یہ چار مقدس ہستیاں ہیں جو انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اب اگر کوئی ان چار افراد، ان چار ذات کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرے گا تو دائرے اسلام سے خارج ہوگا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا اسلام سے خارج ہوگا، چونکہ ضروریات دین میں سے یہ ہے کہ ہر صحابی کو جنتی مانا جائے، ہر صحابی پر ایمان لایا جائے کہ وہ جنتی ہے، اس کا ایمان اپنے دل اور زبان سے اقرار بھی کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی انہی چار افراد میں ایک ذات خلیفہ سویم امیر المؤمنین داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی جو سابق الاولون میں سے ہے، تو پہلے صحابہ کرام میں سے ہے جنہوں نے اسلام کو ابتدا ہی میں اسلام کی عظمت
اور تعظیم کرتے ہوئے اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کو کسی معجزہ کے ذریعے سے نہیں، کوئی تفتیش نہیں کی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ کوئی معجزہ دیکھ کر اسلام لائے، بلکہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تھوڑی سی کوشش ہوئی اور اللہ نے حضرت عثمان غنی کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ اللہ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے حضرت عثمان غنی کو سرفراز فرما دیا، اس نعمت سے مالا مال کر دیا، اور جو ہی آپ ایمان لائے تو آپ کا چچا حاتم ابن ابی العاص جو اس وقت سخت دشمنوں میں سے ایک تھا، اسلام کے دشمنوں میں سے ایک تھا، اس نے جب سنا کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، آپ اسلام کے جو ہے کلمہ پڑھ کر اس دائرے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اس نے ستانا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا، تشدد کرنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارا نوجوان، ہمارے لوگ اگر اسلام کے تئیں تھوڑی تکلیف آ جائے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں یار اسلام پر چلنا تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، بڑی دشواریاں ہو رہی ہے۔ ان صحابہ کرام کی جماعت کی زندگی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اور آج ایک بات بڑی جو ہے تجربے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کو اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس لیے کہ حالات ایسے سازگار کیے جا رہے ہیں، حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے جو اہل سروت ہوں گے وہ تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، وہ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ ارتداد کا شکار ہو جائے، اور غریب مسلمان وہ ماب لیچنگ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمیں آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور گزرنے کے لیے ان بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی جب ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کا چچا اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ باندھ دیتا ہے، پیر باندھ دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا میں نے سمجھایا تھا اسلام قبول مت کرنا، میں نے تمہیں بتایا تھا کلمہ مت پڑھنا، رسول عربی کا کلمہ کا اقرار مت کرنا۔ حضرات گرامی، ان کا چچا ان سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ کہ اگر تم ایمان سے انکار نہیں کرو گے، کلمہ سے انکار نہیں کرو گے تو تمہاری بیڑیاں کھولی نہیں جائیں گی، تمہیں کھانا تک نہیں دیا جائے گا، پینے کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ حضرات گرامی، اس کے بعد وہ مزید جو ہے حضرت عثمان غنی سے بولتا ہے اور کہتا ہے جب تم ایمان سے انکار کر دو گے، کلمہ طیبہ کا انکار کر دو گے تو تمہیں کھانے کے بھی ملے گا، پینے کے لیے بھی پانی ملے گا حضرات گرامی، اور تمہارے جو ہے بدن سے بیڑیوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس جواب کو ملاحظہ کیجئے اور آنے والے دور کی تیاری کیجئے، آنے والے وقت کے جو ہے مسائل کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کو تیار کیجئے، اس لیے کہ سازگاری ہونی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام وہ دھرم ہے، وہ مذہب ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اور جو اچھا ہوتا ہے اس کے مخالفین سب پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح نہیں کہتا ہے، بلکہ جو حق ہوتا ہے وہی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی اپنے چچا سے کہتے ہیں، اے چچا تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میرے جسم کے اعضاء کو الگ کر ڈالو، لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ میرے دل سے عشق رسول نکال دو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گویا کی زبان عثمان غنی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر تم جان مانگو گے جان دے دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دے۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، گویا کی زبان حال سے وہ اپنے چچا کو پکار کر کہتے ہیں کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ حضرات گرامی، آج حالات جو ہے اسلام کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے تھوڑے مشکلات تیار ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اور مشکلات ہونا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، چونکہ قیامت جب تک ان قریب آنے والی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ سال بھر میں آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں اور ہر حال کہہ سکتا ہے کہ ایک سال میں قیامت تو نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی، یہ
ہمارے اور آپ کے لیے جو معاملات تیار کیے جا رہے ہیں، ان بزرگان دین کی زندگیوں کو ہم ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں، ان کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کا چچا تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت لاڈ کرتا تھا، لیکن جو ہی اسلام سے وابستہ ہوئے، ایمان سے وابستہ ہوئے، کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، سب سے بڑا دشمن بن گیا، ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ حضرات گرامی بے شمار کوششیں کی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اے چچا تو جتنا ہی تکلیف دینا ہے دے دے، جو جتنی ہی کوشش کرنا ہے کر لے، جو جتنی جدوجہد کرنا ہے تجھے کر لے، لیکن ہم نے مصطفیٰ کریم کے عشق کا جام پی لیا ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت کا چراغ ہمارے دل میں روشن ہو چکا ہے، ہمیں تو مار ڈالے گا، اعضاء کو الگ کر دے گا، پھر بھی ہمارے دل سے عشق رسالت کو نہیں نکال سکتا۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمارا نوجوان ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ آج کالجوں میں پڑھنے والے بے شمار نوجوان ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں اللہ ہے تو کہاں ہے، اللہ ایک ہے تو کیسے ہے، ایک اللہ کیسے اتنا بڑا اتنی بڑی کائنات چلا سکتا ہے۔ اور یہ سارے جو ہے معاملات یہود و نصارہ کی طرف سے ہمارے نوجوان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تکلیف اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اس کے بعد اللہ نے وہ مقام حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جس کو یہ مقام و مرتبہ بنا ہو۔ اور وہ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادی آئی ہو۔ یہ صرف آپ کو یہ نعمت ملی ہے، یہ نعمت سے آپ کو سرفراز کیا گیا ہے۔ بلکہ مصطفیٰ کریم کی روایت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا کائنات ہم سب کے مولا فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لو کان لی 40 ابنۃ لتزوجتهن واحدۃ بعد واحدۃ ولا تبقى واحدہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے دیتا، اتنی رضا تھی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہتا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ مصطفیٰ کریم سے ان کا عشق تھا، یہی جو ہے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور۔ حضرات گرامی، آپ ہی کی ذات گرامی ہے جس کے عقد میں کسی نبی کی دو صاحبزادی آئی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا نے یہ بھی نشاندہی فرمائی، اتنا راضی تھے۔ آج حضرت عثمان غنی سے جلن کرنے والے لوگ، عثمان غنی کے متعلق بکواس کرنے والے لوگ اور نیم مولائی یہ ایسی طرح بکواس کرتے ہیں، میں ان کی نشاندہی بھی کروں گا۔ پہلے حضرت عثمان غنی کی شان آپ سماعت فرمائے۔ ایک حدیث پاک ابن ماجہ نے روایت کی، وہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیت عثمان عند مسجد باب المسجد۔ حضرت عثمان غنی سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی دروازے، مسجد کے دروازے پر۔ میرے آقا نے فرمایا، یا عثمان ان هذا جبریل یخبرنی ان اللہ تعالی تزوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ و بمثل مصاحبتها۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ایک تو وہ شادی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب سنو ذرا، سنو تو صحیح، مولائے کائنات کی شادی حضرت فاطمہ سے کر دو۔ ایک شادی وہ تھی کہ حکم الہی ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی جو ہے وہ مولائے کائنات سے کر دی جائے، اور ایک شادی یہ ہے کہ رب جو ہے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل ابھی تشریف لائے تھے، وہ ارشاد فرمایا، ان اللہ زوجک ام کلثوم، اے عثمان اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا، ویسے ہی کر دیا ہے جس طریقے سے جتنا مہر حضرت رقیہ کا تھا، یہ دوسری نکاح کے بعد رقیہ کا تھا، اسی مہر پر
اسی کے مطابق مقدار مہر پر اور جس طریقے سے تم حضرت رقیہ کے ساتھ مصاحبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کا خیال کرتے تھے، ایسے ہی تم حضرت ام کلثوم کا بھی خیال کرنا۔ یہ حکم باری تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ ایک طرف حکم دیا گیا تھا اے نبی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولائے کائنات سے کر دو، ایک طرف حضرت عثمان غنی کا نکاح خود رب قدیر کر رہا ہے۔ یہ عثمان غنی کی شان ہے۔ حضرات گرامی، بہت آپ ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں، آج ہمارے حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو ان کی زندگی کو بغور مطالعہ کریں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، آج ٹرانسلیٹ بھی موجود ہے، انگلش میں بھی ہے، رومن میں بھی ہے، آپ ان کی سیرتیں پڑھیں، ان ہستیوں کی سیرتیں پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو مطالعہ کریں، حضرت بلال حبشی کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو جینے کا سلیقہ مل جائے گا، اسلام پر قائم اور جو ہے اس پر ثابت قدم رہنے کا طریقہ مل جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بے شمار ہے، آپ کے بارے میں فرمایا گیا لیشفعوا عثمان، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیشفعوا عثمان فی یوم عثمان فی یوم لیشفعوا عثمان فی یوم القیامت 70,000 عند میزان۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے دن میزان کے وقت حضرت عثمان غنی 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جن پر ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرما لے گا۔ جب یہ مقام حضرت عثمان غنی کا ہے کہ ان کی شفاعت بارگاہ الہی میں قبول کی جائے گی، تو پھر میرے آقا کا مقام کیا ہوگا جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، اس کے علاوہ بے شمار جو ہے فضیلتیں آپ کے متعلق جو ہے نشاندہی ہے، آپ کے متعلق روایتوں میں ملتا ہے۔ تقریباً آپ خلیفہ سویم ہیں، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کا مقام ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، میں نوجوانوں سے کہوں گا اس کو ایسے ہی یاد رکھیے جیسے آپ اپنا نام یاد رکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے اور چوتھے خلیفہ مولائے کائنات ہے۔ یہ ضروریات اہل سنت ہے۔ اگر اس کی ترتیب بدلو گے، مولائے کائنات کو پہلے نمبر کا خلیفہ مانو گے تو آپ گمراہ اور بددین ہوں گے۔ یہ ضروریات دین ہے، اس پر سارے اہل سنت والجماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ترتیب یہی ہے۔ میں اپنی باتوں کو جلدی بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے تقریباً 12 سال تک خلافت کے معاملات کو انجام دیا، یہاں تک کہ بے شمار فتوحات آپ کے دور خلافت میں ہوئی۔ افریقہ کے بے شمار جو ہے ممالک آپ کے دور خلافت میں اسلام والے ہوئے، بے شمار ممالک۔ بلکہ قرآن جو آج ہمارے نظروں کے سامنے ہے یہ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اس کی ترویج اور تدوین جو ہے وہ آپ کے ہی زمانے دور خلافت میں ہوا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے ہی دور خلافت میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں۔ اور اس کے بعد جب آخری مرحلہ آیا تھا تو وہ جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان تمہاری شہادت ہوگی، اس سے بھی سرفراز ہونا تھا۔ بلوائیوں نے مصر اور دیگر علاقے کے بلوائی کہتے ہیں باغی کو، جو وقت کے خلیفہ سے بغاوت کر جائے اسے بلوائی کہتے ہیں۔ بلوائیوں نے مصر اور دیگر علاقے سے آ کر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی کے مقام جو ہے مکان کو کا محاصرہ کر لیا تھا، اور اس وقت اجلے صحابہ کرام بھی موجود تھے، بے شمار صحابہ تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان ایام میں محاسبہ کیا اور محاصرہ کیا جس ایام میں لوگ حج پہ جاتے ہیں، یعنی ذی الحجہ اور ذی القعدہ کے مہینوں میں محاصرہ کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو ان بلوائیوں نے دھوکے سے جو ہے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ 18 ذی الحجہ تھا۔ حضرات گرامی، آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان ایک بلا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ایک بلا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ کو برباد کر رہی ہے، بلکہ ایمان کو برباد کر رہی ہے۔ اگر کسی شخص کے جسم و جسمانیت برباد ہو جائے تو ان کے اعضاء کو صحیح بھی کیا جا سکتا ہے، درست بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایمان برباد ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان جسم و جسمانیت کا نقصان نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا نقصان ایمان کا نقصان ہے، ایمان کی خرابی ہے۔ اور جب ایمان
ایمان کی خرابی ہوتا ہے اور خرابی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو حال زار یہی ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرات گرامی، آج وہ بلا جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ اور ایمان کو برباد کر رہی ہے وہ عید غدیر کی بلا ہے۔ حضرات گرامی، یہ عید غدیر ہے کیا؟ آج ہمارے نوجوان جب 18 ذی الحجہ آتا ہے یا 18 ذی الحجہ گزر جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس بدل جاتے ہیں۔ عید غدیر کی مبارکبادی، عید غدیر کی مبارکبادی، عید غدیر کی مبارکبادی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طریقے سے ہمارے نوجوان کا لیبل اور ان کے ایمان کی کمزوری بن چکی ہے۔ عید غدیر کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اہل سنت کے یہاں عید غدیر کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ غدیر خم کا تصور ہے۔ غدیر خم یا غدیر خم دو روایتیں ہیں، ان کا تصور ہے۔ یہ غدیر خم ہے کیا، اس کی بھی نشاندہی کروں گا، بڑی تیزی کے ساتھ میں بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ غدیر خم کی حقیقت کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ عید غدیر کہتے ہیں صحابہ کرام کے فیصلے کے انکار کرنے کو، عید غدیر کہتے ہیں میرے آقا کے فیصلے کا انکار کرنا ہے۔ عید غدیر جو رافضیوں مناتے ہیں، جو رافضیوں کے یہاں منایا جاتا ہے، اہل تشیع کے یہاں منایا جاتا ہے، جس کو اہل تشیع مناتے ہیں، جس کو شیعہ مناتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ سرکار کے فیصلے کا انکار کرنا، صحابہ کے فیصلے کا انکار کرنا۔ اور عید غدیر غدیر خم ہے کیا؟ میرے آقا حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے ہیں، آخری حج کر کے واپس ہو رہے ہیں، ایک مقام پڑتا ہے جسے غدیر خم یا غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہ مقام جہاں سے یمن اور مدینہ کا دونوں راستہ ہے، اس مقام کو غدیر خم یا غدیر خم کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اس مقام پر پہنچتے ہیں، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر فاخذ علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دستے مبارک کو پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد فرمانے ہیں انتم تعلمون اولا بالمؤمنین بانفسہم، اے میرے صحابہ، اے صحابہ کی جماعت، کیا میں تم لوگوں کے جان کی تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ صحابہ کرام ایک زبان کہتے ہیں کیوں نہیں میرے آقا، میرے جان تو آپ کے لیے ہے، زندگی تو آپ کے لیے ہے، مال سب آپ کے لیے ہے۔ جس کی ترجمانی تاج الشریعہ یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ بڑھتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انتم تعلمون اولا النفس اولا بالمؤمنین بكل مؤمن النفس، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں ہر مومن کی جان کا ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ صحابہ کرام فرماتے بلا، کیوں نہیں میرے آقا، آپ تو ہر مومن کی جان کا اس شخص کے جان سے زیادہ حقدار ہے، آپ کا حق مومن کی جان پر زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، اور پھر اسی کی ترجمانی مفتی اعظم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ایک جان ہے کیا، اگر ہو کروڑو تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ حضرات گرامی، پھر مولا کائنات کے دست اقدس کو پکڑے رہتے ہیں، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے میرے صحابہ، اے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا حضرت علی کو بھی بنا دے۔ یہ گویا کی مفہوم بتا رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم من والی، اللہم والی من والاہ وعادی من اعداہ، میرے آقا اور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ، جو علی کا دشمن ہے، جو علی سے محبت کرنے والا ہے، اس سے تو بھی محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس کو اپنی بارگاہ سے تم مردود کرتے۔ میرے آقا جب یوں ارشاد فرماتے ہیں، یہی دو جملے ہیں جو آج رافضی تفضیلی لے کر ہمارے نوجوانوں کے ایمان و عقیدے کو برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی وہ دو جملے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج عید غدیر عید غدیر عید غدیر منایا جاتا ہے، بلکہ آج ہمارے بلاری شہر میں کئی جگہوں پر یہ پوسٹر بھی لگایا گیا ہے عید غدیر بتا کر میری یہ ذمہ داری ہے میں اس کی نشاندہی کروں، میری یہ ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری سے صرف دوش ہونا چاہتا ہوں اور آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ عید غدیر ہے کیا
میرے آقا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، کیا ان کے دور خلافت میں عید غدیر منایا گیا؟ کیا عمر فاروق کے زمانے میں عید غدیر منایا گیا؟ کیا عثمان غنی کے زمانے میں عید غدیر منایا گیا؟ کیا خود مولائے کائنات نے عید غدیر منایا؟ کیا ان کے شہزادوں نے، حضرت امام حسن، امام حسین جو شہید کربلا ہیں، کیا انہوں نے کبھی عید غدیر منایا؟ تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا، جب تاریخ پڑھیں گے، حدیثوں سے آپ وابستہ ہوں گے، تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں، ان اشخاص اور ان ادوات نے کبھی بھی عید غدیر نہیں منائی۔ تو منایا کس نے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، بغداد کی سرزمین ہے، ہجری 351 ہے، 351 ہجری ہے، اور ایک بغداد کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس کا نام معز الدولہ، کیا نام ہے؟ معز الدولہ، جو حقیقت میں یہودی تھا، حقیقت میں یہودی تھا۔ اس نے جو ہے سب سے پہلے عید غدیر منایا اور کہا یہ تو مولائے کائنات کے لیے سب سے عظیم دن ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی وہ جملے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد انہی جملوں کو لے کر آج تفضیلی، رافضی اور شیعہ حضرات ہمارے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عید غدیر حقیقت میں خلیفہ اول کا انکار کرنا ہے، خلیفہ دویم کا انکار کرنا ہے، خلیفہ سویم کا انکار کرنا ہے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار کرنا ہے۔ اور یہ اسی سے اخذ کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہم فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ گویا کہ اپنا خلیفہ سرکار نے ان جملوں کے ذریعے سے جو ہے مقرر فرما دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس پر ایک تفصیلی گفتگو چاہیے، میں چند منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، ورنہ میں اس کی وضاحت بھی اور کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا اور ان لوگوں نے یہ عقیدہ پکڑا کہ اس سے مولائے کائنات کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، یعنی اگر ابو بکر نے خلافت کی ہے تو گویا کی زبردستی کی ہے، عمر نے خلافت کی ہے تو گویا زبردستی کی ہے، مولائے حضرت عثمان غنی نے اگر خلافت کی ہے تو گویا زبردستی کی ہے۔ یہ ان کے نزدیک ہے، بلکہ یہ عقیدے اہل سنت کے خلاف ہے۔ اور ایک بات جو ہر مومن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا میں سب سے، اس کائنات میں سب سے عظیم ذات میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، سب سے عظمت والی عرفہ ذات میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، جس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، وہ ذات گرامی سب سے عظیم ذات گرامی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے عظیم مقام و مرتبہ انبیاء کرام کا ہے۔ میرے آقا کے بعد سارے انبیاء کرام کا مرتبہ ہے، اور یہ اسی قول سے عقیدے اہل سنت اور عقیدے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور عید غدیر مناتے ہیں کہ مولائے کائنات کو اللہ کے پیارے محبوب نے اس جملے سے سارے انبیاء کرام پر معاذ اللہ فضیلت دے دی۔ گویا کہ کہا جاتا ہے، رافضیوں کی ایک گروہ کہتی ہے کہ مولائے کائنات سارے انبیاء، آقا کے بعد سارے انبیاء کرام سے افضل و اعلیٰ ہے، اس وجہ سے ہم عید غدیر مناتے ہیں معاذ اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، تو اس یہودی نامی شخص معز الدولہ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی میں عید غدیر منایا۔ عید غدیر اس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت میں منایا ہے، اور آج ہمارا نوجوان عید غدیر کی مبارکبادی، عید غدیر کی مبارکبادی۔ یاد رکھیں، اس فیصلے کو نہ ماننا اسلام سے خارج ہونا ہے، اس ترتیب کو نہ ماننا اہل سنت کے سے خارج ہونا ہے، اس لیے کہ یہی وہ ترتیب ہے جس کو صحابہ کرام نے اقرار کیا ہے، صحابہ کرام نے مانا ہے، یہی وہ ترتیب ہے جس کو غوث اعظم نے مانا ہے، یہی وہ ترتیب ہے جس کو ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ نے مانا ہے۔ اور کیا مانا ہے کہ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، حضرت عمر کا دوسرا نمبر ہے،
ہے, حضرت عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے, مولا کائنات کا چوتھا نمبر ہے. یہی ترتیب حضور خواجہ معین الدین نے مانا ہے اور اسی کو ہم کو ماننا ہے. اگر اس کے خلاف یہ عقیدہ رکھیں گے کہ مولا کائنات انبیاء کرام سے زیادہ عرف و اعلیٰ ہے تو معاذ اللہ ہم کافر ہو جائیں گے, ایمان سے پھر جائیں گے. اور عید غدیر پر یہ نسخہ دیا جاتا ہے اور عید غدیر یہی منایا جاتا ہے کہ حضرت مولا کائنات انبیاء کرام سے عرف و اعلیٰ ہے معاذ اللہ. سب سے بڑی بات, عید غدیر وہ مناتے ہیں خلیفہ چہارم کو سب سے اول خلیفہ ماننے کی وجہ سے. دوسری بات جو خرابی ہے عید غدیر کے منانے میں وہ یہ ہے کہ یہ شہادت عثمان غنی کی خوشی مناتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ اسلام کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا کائنات انبیاء کرام سے عرف و اعلیٰ ہے سرکار کے بعد معاذ اللہ. یہ تین عقیدے لے کر یہ عید غدیر مناتے ہیں. آج ہمارے بہت سارے بلاری میں پوسٹر لگے ہوئے عید غدیر کے. حضرات گرامی, یہ آپ کے ایمان کا ایک جز ہے, اس کے خلاف عقیدہ رکھنا ایمان سے خارج ہونا ہے. تیسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں, مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان الگ. سارے صحابہ ہمارے نزدیک جنتی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, بلکہ انہی کا ایک گروہ ان تین خلیفہ کے بارے میں جہنمی ہونے کا قول کرتا ہے معاذ. اب حضرت ابو بکر اگر جہنمی تو ہم لوگوں کا حل کیا ہوگا؟ حضرت عمر اگر جہنمی تو پھر ہمارا حل کیا؟ تو حضرات گرامی, عید غدیر کے نقصانات یہ ہیں, ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. آج پوسٹر لگا کر عید غدیر منایا جا رہا ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ آج کچھ جھوٹے پیر, کچھ جھوٹے قسم کے سید, کچھ جھوٹے قسم کے مولائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں خلیفہ اول تو حضرت علی ہی ہے, اور یہ امریکہ اور ایران کے ایجنٹے بن کر کام کر رہے ہیں. آج حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں, اور جو ہے مجاور جو ہے وہ زائرین سے ٹھگ رہے ہیں, اور اس کے بعد عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, فلائٹوں سے گھومتے ہیں, ادھر عیاشی ادھر عیاشی, اور اس کے بعد عقیدہ یہ رکھتے ہیں جو خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہی نہیں تھا, بلکہ خواجہ غریب نواز کا عقیدہ تھا پہلا خلیفہ حضرت صدیق, دوسرا خلیفہ حضرت عمر, تیسرا خلیفہ. یہی ترتیب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ تھا, اور یہی ترتیب اہل سنت ہے. اور اس کے علاوہ عقیدہ رکھنا اہل سنت سے گمراہی, اور بلکہ یہ عقیدہ رکھنا مولا کائنات انبیاء سے افضل ہے, یہ کفر ہے حضرات گرامی. اور آج انہی کے مزار کا صدقہ بھی کھاتے ہیں, بلکہ زائرین کو پریشان کر کے ان سے ٹھگ کر امریکہ اور یورپ کی کنٹریوں میں ٹہلتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ایجنڈا بن کر, ان کے ایجنٹ بن کر ایجنڈی کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات گرامی, ہمیں بچنا بھی ہے اور ہمارے لیے ضرورت بھی ہے کہ آج اپنے عقیدے کی حفاظت کی جائے, اور حضرت عثمان غنی کے ان نقوش کو اپنے ذہنوں میں رکھا جائے کہ ظلم کیا جا رہا ہے, رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے, اور اس کے باوجود اپنے چچا سے یہی للکارتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے چچا میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالو, لیکن تم اگر میرے دل سے نبی کی محبت نکالنا چاہو گے تو ہرگز نہیں ہوگا. اگر جان مانگو گے تو جان دے دیں گے, مال مانگو گے تو مال دے دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دے دے. اس لیے کہ جو ترتیب اہل سنت ہے اسی پر عقیدہ رکھنا ہے. ہم سارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اور سارے اہل بیت کرام کی عظمت کا تم بھی بڑھتے ہیں, اس لیے کہ سارے صحابہ سے محبت کرنا ذریعہ نجات ہے, وہی سارے اہل بیت کی محبت کا چراغ دل میں روشن کرنا یہ بھی ذریعہ نجات ہے. اگر ان میں سے کسی کو نہ مانا, صحابہ کی عظمت کو نہ مانا یا اہل بیت کرام کی شان کو نہ مانا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. بلکہ اہل سنت جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت کا چراغ روشن کیے ہوتے ہیں, اور
جب بھی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی جو ہے محبت ان کے دلوں میں کروٹیں بدلتی رہتی ہے. تبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ان خرافات سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے بولنے میں اگر کسی قسم کی لفظی خطا ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا